جب کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو انسان کو فطرتاً غم ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، دل کے اوپر غم کی ایک چادر آ جاتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک تو ہے بے اختیار آ جانا، رونا آ گیا، بے اختیار رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ ٹھیک ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ اگر کسی کی موت پہ نہ دل پہ غم آیا اور نہ آنکھ سے آنسو آئے تو یہ تو بری علامت ہے، یہ بے حسی کی علامت ہے۔ فلسطین میں ہزاروں مسلمان شہید ہوتے جائیں اور ہم کرکٹ میچ دیکھتے جائیں، فلسطین میں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہوں اور ہم انٹرنیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھ رہے ہوں، میوزک دیکھ رہے ہوں، یہ بے حسی کی علامت ہے، یہ کبھی اچھی علامت نہیں ہوگی۔ روم جل رہا تھا، نیرو بنسری بجا رہا تھا، فلسطین جل رہا تھا اور ہم مسلمان مزے اڑا رہے تھے۔ ہم نے تو اپنی شادیوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی، ہم نے اپنی کسی چیز میں کہاں کوئی کمی کی ہے۔ یہ بے حسی کی علامات ہیں۔ آج سے پہلے امت پہ کبھی کوئی پریشانی آتی تھی، ہم بہت سی چیزوں کو سادہ کر دیا کرتے تھے، ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم تو بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں کسی بات کی پرواہ کوئی نہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی کی روٹین میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری بے حسی پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو کسی کی موت کے اوپر غم ہونا اور جاننے والوں کی یہ ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ تو ایک اس کی حد ہے جو بہت اچھی ہے، اور ایک ایسی ہے جو حد سے بڑھ گئے تو بری ہے۔ خود بخود آنسو آ جائے، دل میں غم ہو، یہ بہت اچھا، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر رونا، اونچا اونچا رونا، واویلا کرنا، چیخنا، نوحہ کرنا، یہ سب منع ہے۔ اسلام اعتدال کی راہ دکھاتا ہے، خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، افراط اور تفریط سے بچا کے ہمیں اچھے راستے پہ لے کے چلتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے سکرات الموت، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بتائیں جی۔ موت کی سختی کس وقت؟ جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے۔ روح نکلنے وقت جو سختی ہے نا، دیکھیں یہ انگلی ہے نا، خدا نہ خاصہ کبھی کسی کی انگلی اچانک کٹ جائے کسی چیز سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچانک اگر کٹے، وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے اگر خدا نہ خاصہ انگلی کٹی نا کسی کی، تو اوپر جو روح تھی وہ سمٹ کے نیچے آ گئی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ غور کریں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ کیا عالم ہوگا کہ پورے جسم کے رگ رگ سے روح کو کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا۔ وہ ہے جان کنی کا وقت، یہ ہے سکرات الموت۔ اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی، اللہ اس میں مدد فرما۔ سکرات الموت کے متعلق بھی قرآن و حدیث میں، شریعت میں کچھ معاملات ہیں، ہمیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے چاہیے۔ جب وہ جان کنی کا خاص وقت آتا ہے نا، جب غرغرے کا وہ آ جاتا ہے وقت، اس وقت نہ توبہ قبول نہ ایمان قبول۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے حدیث سنی ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہو جائے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، اس کے بعد قبول نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے نکل گیا، وہ تو قیامت کا دن ہے۔ اس سے پہلے ہر ایک کے لیے الگ الگ جو وقت ہے، وہ اس کی اپنی موت کا، جان کنی کا وقت ہے، جب غرغرے تک معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آسان لفظ میں سمجھنا ہو تو کیا ہے بھائی؟ میرے لیے، ہم میں سے ہر ایک میرے لیے سوچے۔ ایک تو ہم جب بیان سنتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب میری موت کا وقت آئے گا، وہ کون سا وقت ہے کہ جب توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا میرے لیے؟ بتائیں جی۔ نزع کی حالت تو ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نزع کا لفظ تو ہے، پہچان کیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اس وقت ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، یہ عالم دنیا ہے۔ جس وقت یہ غیب کے پردے کھلیں گے، ہٹیں گے، فرشتے اور اگلا جہان نظر آنا شروع ہو جائے گا، عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جس لمحے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت بھی ختم اور ایمان لانے کا وقت بھی ختم۔ اس سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی توبہ کر لے مومن تو گناہ معاف، کافر کلمہ پڑھ لے تو ایمان والا۔ لیکن جس وقت یہ دنیا کی چیزیں تو ہمیں نظر آ ہی رہی ہیں نا، اگلے جہاں کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، ایک ذرا سے ٹائم ایسا آتا ہے، کتابوں میں جو علماء نے لکھا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ تم دیکھیں گے جب اپنا وقت آئے گا، اللہ عافیت رکھے اس وقت سب کے ساتھ، کہ یہ عالم ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر آنا شروع ہوا،
وہ پکچر کلیئر ہونی شروع ہوئی تو ایک تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، پھر ادھر ہی بندہ چلا جاتا ہے، اس سے بالکل ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بالکل صحیح جواب دیا کہ جس وقت فرشتے اور وہ حال وہاں کے برزخ کی چیزیں کھل کے نظر آنے لگے اپنی آنکھوں سے، تو یہ وقت ہے توبہ کے قبول نہ ہونے کا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول۔ کیا مطلب؟ بندہ 70 سال کا ہے یا 170 سال کا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، کراہ رہا ہے، ابھی بھی توبہ کر لے گا تو قبول ہو جائے گی۔ کتنے اللہ مہربان اور کریم ہیں۔